قرآن اور اہل بیت کے موضوع پر آج یہ ہماری دوسری نشست ہے۔ میں نے رات عرض کیا تھا کہ اس آیت میں اللہ تمام انسانیت سے سوال پوچھ رہا ہے، اور سوال یہ پوچھ رہا ہے کیف تکفرون، تم کافر کس طرح ہو سکتے ہو، تم کافر کس طرح ہو سکتے ہو، محمد بلند تر صلوات، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، تم کافر کس طرح ہو سکتے ہو جب تمہارے درمیان میرا قرآن بھی موجود ہے اور میرا رسول بھی موجود ہے۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جس نے بھی اللہ کو تھاما پکڑا تو یقیناً اس کو ہدایت کی گئی صراط مستقیم کی طرف۔ میں نے رات میں کیا تھا کہ اگر ہم نے ایک چیز کو کافی سمجھا، یا رسول کو یا قرآن کو، تو پھر گمراہی کا اندیشہ بھی ہے اور امکان بھی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا رات بھی، آج بھی کر رہا ہوں کہ پہلے ہمیں میراث کو دیکھنا چاہیے اور پھر وارث کو۔ جب ہمیں میراث ہی سمجھ میں نہیں آئی، دیکھیں بات یہ ہر آدمی ہو، چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو، وہ دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہے۔ ہر آدمی جب دنیا سے جاتا ہے تو دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہے، ایک نہ بولنے والی، دوسری بولنے والی۔ جائیداد، باغات، بینک بیلنس، یہ ہے میراث، یہ ہے نہ بولنے والی۔ اولاد، بھائی، یہ ہے بولنے والے۔ تو ہمارا قانون قرآن سے بنا کہ وارث بولنے والا بنتا ہے، نہ بولنے والی میراث بنتی ہے۔ تو جب ہمارا رسول، ہمارے رسول نے بھی دو چیزیں چھوڑی اور ارشاد فرمایا انی تارکن فیکم ثقلین، دو تین حدیثیں۔ پہلی حدیث میں ہے لفظ ثقلین، انی تارکن فیکم ثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیت، میں تم میں دو ثقل چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی طرف سے قرآن اور میری طرف سے میری اہل بیت۔ دوسری حدیث ہے انی تارکن فیکم خلیفتین، میں تم میں دو خلیفے چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں تم میں دو خلیفے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ان تبعتوہما، اگر تم نے دونوں کو پکڑا، لن تضلوا بعدی، اگر تم نے دونوں کو پکڑا تو میرے بعد نہیں ہوگے۔ ہما کتاب اللہ و اہل بیتی اطرتی، اللہ کی طرف سے قرآن، میری طرف سے میری اہل بیت۔ جس معنی میں قرآن خلیفہ، اس معنی میں اہل بیت خلیفہ۔ تیسری حدیث ہے انی تارکن فیکم امرین، میں تم میں دو امر چھوڑ کے جا رہا ہوں، ہما کتاب اللہ و اہل بیت اطرتی، میں دو چیزیں چھوڑ دو امر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جس معنی میں اللہ امر، جس معنی میں قرآن امر، اسی معنی میں اہل بیت امر۔ دیکھیں قرآن کو اگر ہمیں سمجھنا ہے تو آئیے میں آیت مسلسل پڑھتا ہوں جواب یوسف علیہ السلام کے لیے، کیونکہ قرآن میں تو یہی کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم لا تعلمون تو اہل ذکر سے پوچھو، اگر تم لا تعلمون ہو تو اہل ذکر سے پوچھو۔ اور قرآن نے کہا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، جب میں نے تمہیں ماؤں کے پیٹ سے نکالا تو تم لا تعلمون تھے، ساری کائنات لا تعلمون۔ علامہ بعد میں بنا، پروفیسر بعد میں بنا، انجینئر بعد میں بنا، آیا جاہل ہے۔ تو اللہ نے کہا اہل ذکر سے پوچھو، اس کو تو میں آگے چل کے بیان کروں گا۔ آئیے قرآن سے پوچھیں، کوئی نبی سمجھا سکتا ہے قرآن؟ آئیے قرآن سے پوچھیں، کوئی نبی قرآن سمجھ سکتا ہے؟ تو قرآن نے کہا جناب یوسف علیہ السلام کے لیے آتیناہ حکمن و علما، ہم نے یوسف کو تھوڑا سا علم عطا کیا، کیونکہ اس کی نبوت تھوڑی، میں نے اس کو جزوی علم عطا کیا کہ اس کی نبوت جزوی۔ جناب لوط کے لیے
ارشاد فرمایا وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، ہم نے لوط کو تھوڑا سا علم عطا کیا، کیونکہ اس کی نبوت جزوی، علم جزوی۔ اللہ نے جناب سلیمان کے لیے اور جناب داؤد کے لیے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد کو اور سلیمان کو تھوڑا سا علم عطا کیا۔ اب یہ ہے انبیاء، اور آخر میں اللہ کو کہنا پڑا وَكُلًّا آتَيْنَا حُکْمًا وَعِلْمًا، ہم نے تمام انبیاء کو تھوڑا سا علم عطا کیا، کیونکہ ان کی نبوت جزوی، جب ان کی نبوت جزوی ہے تو علم بھی جزوی۔ ہاں پھر اللہ نے ارشاد فرمایا سورۃ قصص میں، نمل میں فقال الذی عنده علم من الکتاب، اور ہم نے عاصم بن برکھا کو کتاب کا تھوڑا سا علم عطا کیا، ہم نے عطا کیا۔ آپ نے غور نہیں فرمایا؟ میں حیران سی بات پر ہوں کہ ہر نبی کو اللہ علم عطا کرے اور میرے رسول کو جبرائیل پڑھائے۔ میں حیران سی بات پر ہوں کہ ہر نبی کو تو خدا پڑھائے اور میرے رسول کو پڑھائے، وہ بھی جبرائیل پڑھائے۔ دیکھیں جبرائیل جو ہے وہ تنزیل میں شامل ہے، انزال میں نہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے پورے قرآن کو ایک رات میں نازل کیا، ہم نے پورے قرآن کو ایک رات میں نازل کیا۔ اور جبرائیل جو ہے یہ تنزیل میں، یعنی خدا کے درمیان اور رسول کے درمیان، یہ ہے پیغام پہنچانے والا۔ اب اللہ نے 4 رسول قائم کیے جبرائیل کے لیے، انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ اللہ نے جبرائیل کے 4 فضیلت بتائے کہ جبرائیل میری بارگاہ میں اور رسول کی بارگاہ میں عزت والا ہے۔ ہاں کیوں عزت والا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں بھی عزت والا، رسول کی بارگاہ میں عزت والا، اللہ کی بارگاہ سے نکالا ہوا نہیں۔ کیوں؟ اگر اللہ کی بارگاہ سے یا رسول کی بارگاہ سے نکالا ہوتا تو کبھی انتقام لے سکتا ہے، جو نکالا ہوتا ہے وہ کبھی موقع پا کر انتقام لے سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ شجاع ہے، بہادر ہے۔ شجاع اس لیے ہے، ڈرپوک نہیں ہے کہ کوئی روب ڈال کر اسی سے راز چھین لے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ سارے ملائک اس کی پیروی کرتے ہیں، پتہ چلا مطاع ہے، مطیع نہیں ہے، مطاع ہے، معصوم ہے، خطا کار ہے۔ چوتھی بات یہ کہ امین ہے، پیغام میں کبھی خیال کہ جناب تمام انبیاء دیکھیں، معاف کرنا، محمد والے محمد بآواز بلند نعرہ صلوات۔ مجھے زور لگانا پڑتا ہے، ایسے کہ آواز ساری باہر جا رہی ہے، اس لیے مجھے تھوڑا زور لگانا پڑتا ہے، معاف کرنا۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جناب تمام انبیاء کا علم ہے جزوی، اور قرآن کیا ہے؟ قرآن یہ ہے وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي کتاب مبین، زمینوں کے غیب کا ذکر، آسمانوں کے غیب کا ذکر اسی قرآن مبین میں، کتاب مبین میں سورۃ سبا میں ارشاد ہوا وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي کتاب مبین، چھوٹی سی چیز سے لے کر بڑی چیز تک سب کا ذکر کتاب مبین میں۔ سورۃ انعام میں ارشاد ہوا وَلَا رَطْبٍ وَلَا یابس إِلَّا فِي کتاب مبین، خشک اور تر کا ذکر اسی کتاب مبین میں۔ ہر نبی کے پاس ہے جزوی علم، ہر نبی کے پاس ہے جزوی علم، اور قرآن میں ہے کائنات کا علم۔ اب کوئی ایسا ہو جو قرآن سمجھائے، آئیے آدم آپ قرآن سمجھائیں، تو آدم کہے گا میں کیسے سمجھاؤں؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اللہ نے تجھے اسماء کا علم دیا ہے، اور قرآن میں ہے کائنات کا علم۔
آئیے نو آپ آئیے. اگر اللہ نے مجھے تھوڑا سلم عطا کیا, آئیے سلیمان آئیے, کہے گا کہ اللہ وَلَقَدْ أُوتِينَا داؤد و سلیمان علما, ہمارے پاس تو تھوڑا سا علم ہے. ایسا کوئی ڈھونڈو جس طرح آیتوں کے الفاظ ہیں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ, ہم نے ہر شے کو آسا کر کے رکھا ہے امام مبین میں. پتا چلا کتاب مبین وہی سمجھائے گا جو امام مبین ہو. جیو بیٹا جیو, ماشاءاللہ, جزاک اللہ. آئی بات یہاں تک سمجھ میں؟ حضرت امام زمانہ بآواز بلند سلام. پوری توجہ چاہ رہا ہوں جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے. اب قرآن کیا ہے؟ قرآن میں کیا اس میں کہا ہے, ما فرطنا فی الکتاب من شیء, ہم نے کوئی چیز چھوڑی نہیں جس کا ذکر کتاب مبین میں نہ ہو. خدا کے سوا ہر شے ہے, خدا کے سوا ہر شے ہے. اب اللہ نے فرمایا جناب آصم رکھے آگے, قال الذی عندہ علم من الکتاب, اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آصم رکھے کو کتاب کا تھوڑا سا علم, کتاب کا تھوڑا سا علم, اور وہ 1400 میل سے جناب بلقیس کا تخت لے کر آیا. ہمارے 5 امام سے کسی نے پوچھا مولا اس کو کتنا علم تھا, مولا اس کو کتنا علم تھا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا جو اسم اعظم ہے وہ 73 حرفوں پر مشتمل ہے, یعنی 73. اللہ نے اس کو ایک حرف عطا کیا تھا, 73 میں سے ایک حرف عطا کیا تھا. جب اس نے چاہا کہ میں تخت کو لے کر آؤں تو اس نے زبان پر حرف جاری رکھا, تو اللہ نے زمین کو سمیٹ دیا, اللہ نے زمین کو سمیٹ دیا اور تخت آیا. اور اللہ نے دیے ہیں 72 حروف. ارے جس کے پاس ایک حرف تھا وہ تو آنن فارن 1400 میل سے جناب بلقیس کا تخت لے کر آئے, اور جن کے پاس 72 حروف ہیں ان کے لیے ہیں کیسے مدد کرتے ہیں. ارے تمہارا اگر ایمان ہوتا, تمہارا ایمان ہوتا جناب آصم برکیہ کے واقعے پر, ابھی تک سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی, ابھی تک سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی کہ 1400 میں سے آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت آ گیا. اس کے پاس تھا ایک حرف, ہمارے آما کے پاس ہیں 72 حرف, ہمارے آما کے پاس ہیں 72. اور یہ کون تھا؟ یہ تھا جناب آصم برکیہ. کون؟ جناب سلیمان کا وزیر, جناب سلیمان کا وزیر. تو کسی نے جناب رسول سے پوچھا تھا نا, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, جناب سلیمان پاک کے پاس اتنا نہیں تھا کیا بی بی بلقیس کا تخت جناب سلیمان نہیں لے کر سکتا تھا؟ کہا تھا وہ اسی سے جلدی لے کے آ سکتا تھا, لیکن اللہ کو بتلانا مقصود تھا کہ جب وزیر کا یہ شان ہے تو نبی کا شان کیا ہوگا. کہا اسی لیے تو علی نے خیبر کو فتح کیا, میں خیبر فتح کر سکتا تھا لیکن دنیا کو علی کے شان کا پتہ نہ پتا. ابھی میں نے دنیا کو بتایا کہ جب میرے وزیر علی کا یہ شان ہے تو میرا کیا شان ہوگا. پوری توجہ ہے میری گفتگو. تکبیر, نعرے رسالت, یک زبانوں کے نعرے حیدری. وَعَلَّمْنَا مِن لَّدُنَّا عِلْمًا, اور ہم نے خضر کو اپنے علم میں سے تھوڑا سا علم عطا کیا. وَعَلَّمْنَا مِن لَّدُنَّا عِلْمًا, ہم نے اپنے طرف سے خضر کو تھوڑا سا علم عطا کیا. آئیے چلتے ہیں, پارے قرآن سے دیکھتے ہیں جس کو تھوڑا سا علم ہے اس میں طاقت کتنی ہے, جس کو تھوڑا سا علم ہے اس میں طاقت کتنی ہے. گھبرائے نہیں, گھبرا میں رہا ہوں اس لیے کہ آواز مجھے تھوڑا سا باہر جا رہا ہے. محمد بلند صلوات. آئیے چلتا ہوں قرآن کی طرف.
کیا کہ جناب خضر سے ملاقات ہوئی جناب موسیٰ کی، اور جناب موسیٰ نے جناب خضر کو کہا کہ اللہ نے جو آپ کو علم عطا کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ سیکھوں. کہا انک لن تستطیع معی صبرا، تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے گا. انک لن تستطیع معی صبرا، اگر میں آپ کو لے بھی لوں تو تو صبر نہیں کرے گا. کیف تصبر علی ما لم تحط بہ خبرا، اور تو صبر کیسے کرے گا تمہارے پاس علم ہی نہیں. تو صبر کیسے، تیرے پاس علم ہی نہیں. پتا چلا جتنا علم ہوگا اتنا بڑا صبر ہوگا. ہم نے صبر کو جتنا بڑا عالم ہوگا اتنا بڑا صبر ہوگا. اور جناب نے کہا کہ تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے گا. کیف تصبر علی ما لم تحط بہ خبرا، اور تو صبر کیسے کرے گا کیونکہ تیرے پاس علم ہی نہیں. جتنا علم ہوگا اتنا بڑا صابر، اتنا بڑا صابر. ہم نے کہا ہے بے صبری رونا ہے، ماتم کرنا بے صبری ہے. پورے قرآن حکیم میں کوئی ایک آیت دکھائے اللہ نے کہا ہو کہ رونا بے صبری ہے. رونا بے صبری نہیں، رونا عین صبر ہے. جس کو مسلمانوں نے بے صبری سمجھا ہے اس کو سمجھا ہی نہیں. بر محمد و آل محمد باواز بلند نعرہ صلوات. بے صبری کیا ہے؟ بے صبری کیا ہے؟ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ بے صبری کیا ہے تو سورت بقرہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. اللہ نے فرمایا بے صبری یہ ہے کہ میدان جنگ سے بھاگ جائے. اگر میرا مولا علی جنگ سے بھاگا ہے تو بے صبر ہم ہیں، اور کوئی اور بھاگا ہے تو بے صبر وہ ہیں جو ان کو اپنا امام مانتے ہیں. اب تو جناب خضر نے اس کو کہا تو بے صبر کر، تو بے صبرا، تو صبر نہیں کر سکے گا، اور تو صبر بھی کیسے کرے گا اسی لیے کہ آپ کے پاس علم نہیں ہے. فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا سفینۃ غرقا قال خرقتها لتغرق اهلها. جب جناب موسیٰ اور جناب خضر دونوں کشتی میں بیٹھے تو جناب خضر نے کشتی میں سوراخ کیا. تو جناب موسیٰ نے کہا کہ یہ کیا تو نے کیا؟ اس لیے سوراخ کیا ہے چاہ کہ بیٹھنے والے غرق ہو جائیں. کہا میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر سکے گا. کہا ابھی میں صبر کروں گا، ابھی آپ سے نہیں پوچھوں گا. آگے جو چلے ایک لڑکا دیکھا فَقَتَلَهُ، جناب خضر نے اس کو قتل کیا. جناب موسیٰ نے پھر اعتراض کیا، کہا ایک بے قصور کو تم نے قتل کر دیا. کہا ابھی بس میں نہیں پوچھوں گا. آگے جا دیکھا ایک دیوار ہے جو گر رہی ہے، فَأَقَامَهُ، اس کو سیدھا کیا. کہا تو نے اجر نہیں لیا، اس کو خامخواہ سیدھا کیا. یہ کھانا بھی نہیں کھلاتے نہ اجر دیتے. تو کہا ہذا فراق بینی و بینک، ابھی آپ درمیان اور میں درمیان جدائی ہو گئی، لیکن جدا ہونے سے پہلے میں تمہیں ان کاموں کی تعویل بتاتا ہوں. بھئی آپ تک آج پہنچ رہی ہے، میرے تک نہیں پہنچ رہی ہے. کام میں آپ کے میرے درمیان ہو گئے جدائی، لیکن جدا ہونے سے پہلے میں ان کاموں کی تجھے تعویل بتاتا ہوں. ان عیبہا، میں نے ارادہ کیا، میں نے ارادہ کیا کشتی میں عیب کروں، کیونکہ آگے ظالم بادشاہ تھا، وہ غریبوں کی کشتیاں چھینتا تھا. میں نے چاہا میں نے ارادہ کیا. باقی رہا لڑکے کا قتل، تو یہ لڑکے کے والدین تھے مومن، بڑا ہو کر دونوں کو کافر بنا تھا. فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رَحْمًا. ہم نے چاہا جب کشتی کے لیے کہا تو کہا میں نے چاہا، جب لڑکے لیے
لیے کہا تو ہم نے چاہا کہ اس کو ہم ایسا بچہ دیں جو پاکیزہ ہو، ہم ایسا بچہ دیں جو پاکیزہ ہو۔ اللہ نے اس کو بیٹی عطا کی جس میں سے 70 نبی پیدا ہو۔ اللہ نے اس کو بیٹی عطا کی جس سے 70 پیدا، جس کے ارادے اتنی طاقت ہے، ارے خضر کے جس کے پاس تھوڑا سا علم ہے اس کے ارادے میں اتنی طاقت ہے کہ وہ 70 نبی دے سکتا ہے۔ اگر میرے حسین نے کسی کو 7 بیٹے دیے تو اعتراض کا ہے گا؟ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بے گھبرا تو نہیں گے؟ فارت تو توجہ، میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں، فارت تو انعیبہا، میں نے چاہا کہ کشتی میں عیب کروں، میں نے چاہا۔ فارتنا یبدلہما، ہم نے چاہا، پہلے کہا میں نے چاہا، پھر کہا ہم نے چاہا، میں نے چاہا، ہم نے چاہا۔ دیوار کو میں نے بلند کیا تو اس وجہ سے کہ دیوار کے نیچے 2 یتیموں کا مال تھا۔ فاراد ربک، تیرے رب نے چاہا۔ میں نے بڑا جملہ کیا دیا، جملہ آپ مجلس سے یہاں ہی کرائیں تو ساؤنڈ سسٹم تھوڑا صحیح ہو۔ مسجد میں تو مجھے زیادہ مزہ آتا ہے، ساؤنڈ سسٹم صحیح ہونا چاہیے، کیونکہ وہ مجھے بات کر سکتا ہوں، میں بات بھی کر نہیں سکتا۔ صحیح بات تو یہ کہ میں اس لاؤڈ اسپیکر میں بات بھی نہیں کر سکتا۔ فاراد ربک، تیرے رب نے چاہا کہ یہ بڑے ہو کر اپنا خزانہ خود لیں، رحمت من ربک، اور موسیٰ یہ تیرے پروردگار کی تھوڑی سی رحمت ہے، ورنہ اگر چاہیں تو میری 1 گھنٹے کی تقریر ہو گئی۔ فاراد ربک، تیرے رب نے چاہا کہ یہ بڑے ہو کر اپنا خزانہ خود لیں، رحمت من ربک، اور موسیٰ یہ تیرے پروردگار کی سی رحمت ہے، تیرے پروردگار کی تھوڑی سی رحمت ہے۔ ایمان سے مسلمان بتائیں، ارے جس کے پاس تھوڑی سی رحمت ہے، جس کے پاس تھوڑی سی رحمت ہے وہ ایسے کام کر رہا ہے کہ موسیٰ کو بھی سمجھ میں نہیں آتے۔ جس کے پاس خدا کی تھوڑی سی رحمت ہے وہ تو ایسے کام کر رہا ہے جو موسیٰ کو بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ تو جو العالمین ہوگا وہ میرا رسول کیسا ہوگا؟ بے خبرہ تو نہیں ہے، توجہ میرے گفتگو۔ محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ وما فعلتہ عن ذکری وما فعلتہ عن امری، اور یہ میرا کام نہیں، وما امری، اور یہ میرا امر نہیں، یہ کام میں نے نہیں کیا، یہ خدا نے کیا ہے۔ یہ جو میں نے کام کیا ہے خدا میں نے نہیں کیا، اس میں خدا کی مرضی شامل، یعنی میں نے وہی کیا ہے جو خدا چاہتا ہے، میں نے وہی کیا ہے جو خدا چاہتا ہے۔ اب آپ نے اندازہ لگایا، کبھی کہا میں نے ارادہ کیا، کبھی کہا ہم نے ارادہ کیا، کبھی کہا خدا نے ارادہ کیا، کبھی کہا میں نے، کبھی کہا ہم نے چاہا، کبھی کہا خدا نے چاہا۔ فعل تو خضر کا ہے، فعل تو خضر کا ہے، یہ بار بار کیوں کہہ رہا ہے؟ کبھی کہہ رہا ہے کہ میں نے چاہا، کبھی نے کہا ہم نے چاہا، کبھی کہا تم خدا نے چاہا۔ اگر تینوں سیغے استعمال کرتے کہ میں نے چاہا تو دنیا اس کو خدا سمجھتی، یہ مسئلہ تھے۔ اگر کہتا کہ میں نے چاہا، میں نے چاہا، میں نے چاہا، اور تینوں فعل استعمال کر اضافتیں استعمال کرتا خدا کی طرف، خدا نے چاہا، خدا نے چاہا، تو دنیا اس کو مجبور سمجھتی، محتاج سمجھتی۔ آج جناب
خضر نے بتایا کہ اگر میں خدا نہیں ہوں، اگر میں خدا نہیں ہوں تو میرے پروردگار کی مجھ پر رحمت ہے۔ یہی سبب ہے کہ جناب علی علیہ السلام کے ساتھ جناب قمبر ہے، ایک قبر کو جناب ابی نے ٹھوکر ماری، مردہ زندہ ہوا اور کہا جب گھر جائیں تو کہنا مجھے علی نے زندہ کیا۔ ابن دینار جب گھر جائیں تو کہنا مجھے علی نے زندہ کیا۔ دوسری قبر پر میرا مولا لیا، نماز پڑھی، دعا مانگی، زندہ ہوئی۔ تو جناب قمبر نے پوچھا مولا دونوں کو ٹھوکر کیوں نہیں لگائی، دونوں پر دعا کیوں نہیں مانگی؟ کہا قمبر اگر دونوں کو ٹھوکر لگاتا تو تو مجھے خدا سمجھتا اور میں پر نماز پڑھتا، دعا مانگتا تو کہتا علی محتاج ہے۔ آج سمجھنا ہو تو سمجھ لے، اگر میں علی اللہ نہیں تو اللہ کے سوا کسی کا محتاج بھی نہیں۔ کیا بات آگے بات سمجھ میں ہر نبی کے پاس قرآن میں ہے کائنات کا علم، قرآن میں ہے کائنات کا ذکر، قرآن میں ہے ہر شے کا ذکر۔ اب میں آج علیہ السلام کا قول ہے علمنی الف بابن فیفتح لی بابن الف الف بابن، رسول مجھے 1000 باب سکھلاتا تھا، ایک باب سے 1000 باب اور پیدا کرتا تھا۔ رسول مجھے 1000 باب سکھلاتا، رسول مجھے تعلیم کرتا تھا 1000 باب، اور میں ہر باب سے 1000 باب اور پیدا کرتا تھا۔ علمنی رسول اللہ الف بابن فیفتح لی من کل بابن الف الف بابن، 1000 باب سکھاتا تھا اور میں علی ایک ایک باب سے 1000 باب اور پیدا کرتا تھا۔ ہو سکتا ہے کوئی اعتراض کرے، آئیے چلتا ہوں پھر قرآن کی طرف۔ تو اللہ نے قرآن میں شاید مثل الذین ينفقون اموالهم فی مثل حبۃ انبتت فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ جیسے کسی نے دانا اور اس میں سے 7 بالی پیدا ہوئی اور ہر بال میں 100 دانا، یعنی دانے زمین میں بویا، ایک دانے سے 700۔ یہ بات تمہیں سمجھ میں آئی؟ دانا تم نے تراب کے دامن میں دیا، جب ایک دانا تراب کے دامن میں 100 دانے پیدا ہوتے ہیں، آن کا نقطہ ابو تراب کے دامن میں دے۔ نعرہ حیدری، انشاءاللہ جس طرح میں چاہوں گا ایسے ہی اشرا ہوگا، جس طرح میں چاہ رہا ہوں میرا مولا چاہے گا اس طرح ہوگا۔ صرف تھوڑی تکلیف ہے اس کی، ساؤنڈ سسٹم مجھے زور لگانا پڑتا ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کو تم سمجھو کہ قرآن کیا ہے۔ جب تک قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا، آئیے پھر چلتا ہوں قرآن کی طرف۔ سورۃ نساء میں میں یطع رسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی۔ پورے قرآن حکیم میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا رسول کی اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول کی۔ پورے قرآن حکیم میں آپ کو ایک جملہ بھی نہیں ملے گا کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول کی۔ یہ ملے گا کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے خدا کی۔ جس نے رسول کی، میں سمجھتا ہوں میرے رسول کی عصمت کے لیے یہ ایک آیت کافی ہے۔ میرے رسول کی عصمت کے لیے یہ ایک آیت کافی ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی۔ ومن تولا فما ارسلناک علیہم حفیظا، اور میرے حبیب اگر آپ کو چھوڑ کر کوئی بھاگ جائے تو اس میں آپ ذمہ دار ہیں۔ آپ کو اگر کوئی چھوڑ کے بھاگ
بھاگ جائے تو آپ اس کا ذمہ دار نہیں ہیں، آپ اس کا ذمہ دار نہیں ہیں۔ اب اللہ مسلمانوں کی ہسٹری بیان کر رہا ہے، وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، میرے حبیب یہ مسلمان کیسے ہیں؟ میرے حبیب یہ مسلمان کیسے ہیں؟ جب آپ کی دربار میں آتے ہیں دن کو تو کہتے ہیں کہ ہم آپ کی اطاعت کرتے ہیں۔ میرے حبیب یہ مسلمان کیسے ہیں کہ جب دن کو آپ کی دربار میں آتے تو کہتے ہیں ہم آپ کی اطاعت کرتے ہیں۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيْتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، اور جب آپ کی دربار سے نکلتے ہیں تو آپ نے جو دن کو کہا تھا اس کے خلاف رات کو یہ مشورہ کرتے ہیں، آپ کے خلاف پتہ ماننا پڑے گا کہ کچھ درباری ایسے تھے، یہ تو ماننا پڑے گا۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، میرے حبیب یہ کیسے مسلمان ہیں کہ دن میں جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم آپ کی اطاعت کرتے ہیں۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، اور جب رات اپنے گھروں میں جاتے ہیں تو آپ کے کہے کے خلاف مشورہ کرتے ہیں۔ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يَبْعَثُونَ، میں ان کے مشوروں کو لکھتا جاتا ہوں۔ فَآذَنْ، آپ کو ان سے ہٹا دیجئے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ پر بھروسہ کیجئے، اللہ تمہارا بہترین وکیل ہے۔ اب اللہ آیت ایک ہے، اب اللہ آیت کو تبدیل کہتا ہے افلا تدبرون القرآن، تم نے قرآن میں تدبر نہیں کیا۔ وَلَوْ كَانَ مِن غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے قرآن تو اس میں کثرت سے اختلاف ہوتا، یہ آیا ہے اللہ کی طرف سے۔ اتنا تو ہوا، اتنا تو ثابت قرآن سے ہوا کہ جو چیز اللہ کی طرف سے آتی ہے اس میں اختلاف نہیں ہوتا، جو 12 ہو 14 ہو۔ شاباش، جو چیز اللہ کی طرف سے، اللہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ اللہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ اللہ اس آیت میں کہنا کیا؟ بات ہو رہی ہے رسول کی کہ رسول کی اطاعت میری اطاعت۔ پھر اللہ نے فرمایا ان مسلمانوں کے لیے آپ کی دربار میں آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم آپ کی اطاعت کرتے ہیں، اور پھر جب گھروں کی طرف آپ جاتے ہیں تو آپ کے کہے کے خلاف رات کو مشورہ کرتے ہیں، میں ان کے مشوروں کو لکھتا جاتا ہوں۔ اور قرآن میں تم نے تدبر کیوں نہیں کیا؟ اللہ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ قرآن اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے آتا تو اس میں کثرت سے اختلاف ہوتا۔ کیا چاہتا ہے اللہ؟ کہنا کیا چاہتا ہے؟ اللہ ان مشورہ کرنے والوں کو جواب دے رہا ہے، اللہ ان مشورہ کرنے والوں کو جواب دے رہا ہے۔ ایمان سے بتائیں، آج میں آپ کو کہوں کہ بھائی بات یہ ہے، میں ممبر بھی لے کے جاؤں گا اپنے پاس اور لاؤڈ اسپیکر بھی، تو مولانا محمد عباس کل آپ کے خلاف کیس داخل کرے گا۔ بھائی کیوں؟ کہا عبداللہ کی ممبر بھی لے کر گیا، اور وہ آپ کو جواب دیتا کیا عبداللہ کیوں لے کر آیا تھا کیا؟ میں اگر لے کر آتا ممبر بھی اور لاؤڈ اسپیکر تو مجھے حق تھا کہ میں لے کے جاؤں، لے کے چیز آپ آتا ہے جو اپنے ساتھ لے کر آتا ہے۔ اگر میں آپ کے پاس گھڑی چھوڑ کے جاؤں، اگر میں آپ کے پاس گھڑی چھوڑ کے جاؤں تو مجھے حق ہے گھڑی چھوڑ کے جاؤں، کل میں لے کے جاؤں گا۔ آسو نے ان کو بتایا، اللہ نے ان کو بتایا کہ بے وقوف ہو، میرے رسول کے خلاف تم مشورہ کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ جہاں سے قرآن آیا ہے، جہاں سے اہل بیت آئی ہے، وہاں سے میرا رسول بھی آیا ہے۔ نعرہ حیدری، جہاں سے رسول آیا ہے وہاں سے قرآن بھی آیا ہے، وہاں سے اہل بیت بھی آئی ہے۔ تو محمد علیہ محمد بابا آپ کی محبت کی وجہ سے، آپ کی محبت کی وجہ سے میں پڑھ رہا ہوں، آپ کی محبت کی وجہ سے میں پڑھ رہا ہوں۔ قرآن میں ایک لفظ ہے
فعل ہے، اس کے تین اس کا استعمال اللہ کیا. عطا، تے تارے سے عطا، اس کے اللہ نے 3 طریقوں سے استعمال کیا ہے. اوت العلم الذین آتیناہم الکتاب، اب ان کے فرق ہے، معنی میں فرق ہے. فلا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب، ان کی طرح مت بنو جن کے پاس کتاب آیا تھا. اوتو کا مقصد ہے جس کے پاس کتاب آئے. آتیناہم کا مقصد ہے کہ کتاب آئے. آتیناہم الکتاب، ان کو کتاب کا علم تھا، ہم نے ان کو کتاب کا علم عطا کیا. اوت الکتاب کی معنی ہے جس کے پاس کتاب آئے. الذین آتیناہم کتاب کا مقصد ہے کتاب کا علم ہم نے دیا. تیسرا ہے اوت العلم، ہم نے ان کو کائنات کا علم عطا کیا. ہم نے ان کو درود پڑھے محمد علی میں پھر درود پڑھے ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب، اس کی طرح مت بنو، یہودیوں کی طرح مت بنو جن کے پاس کتاب. دوسرے الذین آتیناہم الکتاب، ہم نے ان کو کتاب کیا. دوسرا ہے اوت العلم، یعنی ہم نے ان کو تمام کائنات کا علم عطا کیا. تمام کائنات العلم، یہ ترجمہ غلط ہے. ہم ترجمہ کرتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں رسول علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. یہ ترجمہ غلط ہے. انا مدینۃ العلم، میں العلم کا شہر ہوں. العلم کا علم کا شہر ہوں، علی العلم کا دروازہ ہے. میں رسول العلم کا شہر ہوں. اب العلم کا معنی کیا ہے؟ میں نے کیا یہ جو پڑھاتا ہوں آپ کو، یہ میں کبھی آپ سے پوچھوں گا، یہ نشین کرے. انا مدینۃ العلم، رسول العلم کا شہر ہوں، وعلی بابھا، اور علی العلم کا دروازہ ہے. شہر بڑا ہوگا اتنا دروازہ بڑا ہوگا. اب شہر ہے کعب کا حسین تک دنیا کہتی ہے، دنیا کہتی ہے علی معراج پر کیسے گیا؟ بے وقوفو، جہاں ہوگا وہاں دروازہ ہوگا، جہاں ہوگا وہاں دروازہ ہوگا. مدینۃ العلم والی بابا، میں ہوں العلم کا شہر. آپ کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ ترجمہ پڑھتے تو ہوں گے نا، سارے سامنے موجود ہیں. الحمدللہ رب العالمین. صحیح ترجمہ تو یہ ہوگا جو میں کہہ رہا ہوں. آپ نے تمام تعریف ہے اللہ کی جو عالمین کا رب ہے. اب یہ تمام تعریفیں تم نے کیسے مانے کی؟ لفظ تو ہم واحد ہے. اللہ کی تعریف ہے جو عالمین کا رب ہے، یہ تمام تعریف ہے اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے. یہ الف لام ہے استغراق کا. یہ الف لام جو ہم نے مانا کی تمام تعریف ہے تو یہ الحمد ہے. حمد، اگر حمد ہوتا تو پھر کہتے کہ تعریف ہے اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے. یہاں ہے الحمد، تمام تعریف ہے اس خدا کی جو عالمین کا رب ہے. یہاں بھی العلم ہے، یہاں بھی العلم ہے. نے 2 مقام پورے قرآن حکیم میں خدا نے 2 مرتبہ کہا قل انما العلم عند اللہ. رسول کہہ دو کہ العلم اللہ کے پاس ہے، العلم ہے اللہ کے پاس. اور مسلمان مجھے بتائیں کہ اللہ کے پاس کتنا علم ہے؟ میں نے بڑا جملات کر دیا. میں نے بڑا جملات کیا ہے. ہو سکتا ہے جس طرح مجھے آواز نہیں پہنچتی اس طرح آپ کو بھی نہیں پہنچتی ہو. آپ تک پہنچ رہی ہے نا آواز، آپ تک پہنچ رہی ہے نا. میں کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابا، میں رسول ہوں العلم کا شہر، علی ہے العلم کا دروازہ.
علم نہیں، علم مانا تھوڑا سا علم، العلم مانا کائنات کا علم، العلم مانا کائنات کا علم، العلم مانا کائنات کا علم۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کی جو عالمین کا رب ہے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے یہ تمام تعریف کس کی معنی کی، تو کہیں گے یہ الف لام جو ہے سگرا کا، یہ اس کی معنی ہے کہ تمام تعریف اللہ کی جو عالمین۔ اب خدا نے بھی فرمایا قرآن میں 2 مرتبہ، سورۃ الملک میں اور سورۃ احقاف میں، قل انما العلم عند اللہ، میرے حبیب اعلان کرو کہ میرے اللہ کے پاس العلم ہے، میرے اللہ کے پاس العلم ہے، میرے اللہ کے پاس العلم ہے۔ اب دنیا سے پوچھو اللہ کے پاس کتنا علم ہے کوئی ایسا علم جو خدا کے پاس نہ ہو؟ ارے اللہ کی ذات عین علم ہے، اللہ عین علم ہے۔ تو اب رسول کا پتا چلا کہ رسول نے بھی کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابا، میں ہوں العلم کا شہر، یعنی جو اللہ کے پاس علم تھا اللہ نے مجھے سکھایا، اللہ نے مجھے سکھایا، اور جو اللہ نے علم مجھے سکھایا ہے علی اس کا دروازہ ہے، علی اس کا دروازہ ہے۔ دروازہ اسی لیے کہا جب آدمی کہیں اندر گھر میں جائے گا تو 2 مرتبہ در سے گزر ہوگا، جاتے ہوئے بھی آتے ہوئے بھی۔ میرے مولا علی ہے العلم کا شاہ، العلم کا دروازہ، یعنی جب ریل جائے گا پھر بھی سلام کرے گا مولا علی کو، اور آئے گا پھر بھی سلام کرے گا میرے مولا علی کو۔ نعرہ ہے نہیں توجہ چاہ رہا ہوں جہاں جہاں میرا آ جا رہی ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس قرآن نے دعویٰ یہ کی ہے کہ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، کوئی شیء نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو، جس قرآن کی اتنی بڑی دعویٰ ہے اس میں 1,24,000 کے نام نہیں، تو پھر دعویٰ کہاں گئی؟ جس قرآن کی دعویٰ یہ ہے کہ کوئی شیء نہیں جو میں نے چھوڑی ہو جو قرآن میں نہ ہو، تو قرآن میں تو نماز کی ترتیب نہیں، قرآن میں نماز کی ترتیب نہیں، کہیں سجدے کا ذکر ہے، کہیں رکوع کا ذکر ہے، کہیں قیام کا ذکر ہے۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ ارے اور تو نماز میں رکعتیں نہیں، قرآن میں رکعتیں نہیں، کہ فجر کی 2 رکعتیں، مغرب کی 4 رکعتیں، مغرب کی 3 رکعتیں، عشاء کی 4 رکعتیں، وہ تو قرآن میں نہیں، یہ تو رسول نے بتائی۔ تو پھر قرآن کی دعویٰ کہاں گئی؟ دعویٰ ہے یہ آپ باہر جائیں، یہ نیم کا درخت کھڑا ہے، نیم کا درخت کھڑا ہے، آپ اسے ایک نمولی لے کر آئیں، یہ نمولی نقطہ ہے، کس کا نقطہ ہے؟ درخت کا، پورا درخت اسی نمولی میں ہے، شاخیں بھی ہیں پتے بھی ہیں، لیکن آپ کو دیکھنے میں نہیں آتے، آپ کو دیکھنے میں نمولی میں پورے کا پورا درخت ہے، اس میں پتے بھی ہیں، شاخیں بھی ہیں، ٹہنیاں بھی ہیں، لیکن آپ کو دیکھنے میں نہیں آتے۔ دیکھنے میں تب آئیں گی جب نمولی کو تراب کے دامن میں دو، ادھر تراب کے دامن میں دیا، ادھر درخت نکلا، شاخیں بھی ہیں۔ اس طرح قرآن کی دعویٰ بڑی ہے، لیکن تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک نقطے کو تراب کے دامن میں نہ دو گے۔ گھبرا تو نہیں گے؟ آئیے چلتا ہوں پھر قرآن کی طرف۔ ارشاد ہو رہا ہے سورۃ محمد میں، وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا۔ میرے حبیب وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، میرے حبیب آپ کے دربار محمد بلند تر صلوات
الیک حتی اذا خرج من ذکر، میرے حبیب آپ کے درباری آپ کے کلام کو کان لگا کر سنتے ہیں، آپ کے درباری میرے حبیب آپ کے درباری آپ کے کلام کو کان لگا کر سنتے ہیں، حتی اذا خرجوا من عندک حتی اذا خرجوا من عندک قال الذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا، اور جب آپ کی دربار سے نکلتے ہیں تو جن کو اللہ نے کائنات کا علم عطا کیا ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ ابھی رسول کیا کر رہا تھا؟ میں آگے چلوں گا ہی نہیں، میں آگے چلوں گا ہی نہیں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجَ مِن عِندِكَ، میرے حبیب آپ کے پاس آپ کے دربار آپ کے پاس آتے ہیں اور کان لگا کر سنتے ہیں، نیند میں نہیں ہوتی، آپ کے کلام کو بھی کان لگا کر سنتے ہیں، لیکن جب آپ کی دربار سے نکلتے ہیں قال الذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا، جب آپ کی دربار میں سے نکلتے ہیں تو جن کو اللہ نے کائنات کا علم عطا کیا ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ ابھی رسول کیا کر رہا تھا؟ پتا چلا جن کو اللہ نے کائنات کا علم عطا کیا ہے وہ رسول کے زمانے میں موجود تھے۔